بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ پچھلے سبق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، تو وہاں بتلایا تھا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 9 ہے، لیکن وہ غلط تھا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلی اقوام کا ذکر کر کے فرما رہے کہ عاد اور ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، ان کو لا يعلمهم، ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی کوئی ان سے واقف نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر یہ فرماتے کذب النسابون، کہ نسبدان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، تو یعنی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو یہ بات پچھلے سبق کے متعلق تھی۔ تو اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری اور پیدری سلسلہ نسب اجمالی طور پر ذکر تھا، اب تھوڑے تھوڑے حالات سب کے ذکر ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے عدنان، جو متفق علیہ اور مسلم سلسلہ نسب ہے، انہی کے حالات کو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو عدنان قیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عدنان، معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے۔ ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو، ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی مؤید ہے۔ ان کے بعد یعنی ان کے بیٹے کا نام ہے معد۔ معد میم کا فتحہ اور دال کی تشدید ہے، یعنی میم پر زبر ہے اور معدن ہے، دال پر تشدید ہے۔ یہ عدد سے مشتق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معد بمعنی افساد سے مشتق ہے، بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلہ میں گزری اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہیں۔ ابو نظار ان کی کنیت تھی، چونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام نظار ہے تو بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی ہے، تو ابو نظار ان کی کنیت تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانہ میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانہ کے پیغمبر ارمیہ بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لے تاکہ معد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ فَإِنِّي مُسْتَخْرِجٌ مِّن صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا أُخْتِمُ بِهِ الرُّسُلِ، اس لیے کہ میں معد کی صلب سے، پیٹھ سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا۔ حضرت ارمیہ معد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو و نما پایا۔ اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معد بن عدنان کا نسب معروف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب تدمری سے نقل کیا ہے کہ بورخ بن ناریہ نے، جو ارمیہ علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، معد بن عدنان کا جو نسب بیان کیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ ان کے بیٹے ہیں نظار۔
ان کے بیٹے ہیں نزار۔ نزار نظر سے مشتق ہے جس کے معنی قلیل کے ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں نزار چونکہ اپنے زمانہ کے یکتا تھے، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے، یعنی خوش ہوئے، اور اس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا هذا كله نذر لحق هذا المولود فسمي نزارا لذلك، یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلہ میں بہت قلیل ہیں، اس لیے نزار نام رکھا گیا۔ اور تاریخ الخمیس میں ہے، یعنی یہ جو پیچھے بات گزری ہے یہ ان کے نام کی وجہ بتلائیے کہ ان کا نام نزار کیوں رکھا۔ نظر تھوڑے کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے لیے بہت تھوڑا ہے، یعنی اس نے جو دعوت کی تھی اور لوگوں کو کھانا کھلایا تو کہا کہ یہ سارا کچھ اس مولود کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، تو نظر کا معنی تھوڑا، اس لیے ان کا نام نزار رکھا۔ تاریخ الخمیس میں ہے انہو خرج اجمل اہل زمانہ واکبرہم عقلا، نزار اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانشمند نکلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں، کیونکہ نزار نحیف البدن اور لاغر تھے، اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا، کمزور بدن والے۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ یہ حالات تھے نزار کے۔ پھر ان کا بیٹا ہے مضر۔ مضر کا اصل نام عامر تھا، ابو الیاس کنیت تھی، مضر ان کا لقب تھا۔ مضر ماضر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے ہیں۔ ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حکیم اور دانا تھے۔ مضر کے کلمات حکمت میں سے ہیں من یزرع شرا یحسد ندامتا وخیر الخیر اعجلہ، جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہیں جو جلد ہو۔ اور ان کے اقوال میں سے یہ بھی ہے فاحملوا انفسکم علی مکروہها واصرفوها عن هواها فلیس بین الصلاح والفساد الا الصبر، بس اپنے نفوس کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ، صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں۔ یعنی اگر کہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ناگوار چیزوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرو اور ان کا عادی بناؤ اپنے آپ کو، اور جو نفس کی خواہشات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، فساد نہیں چاہتے، تو صبر کرو۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنے سے معاشرہ بھی اچھا رہے گا، تمہاری زندگی میں سکون بھی رہے گا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، کچھ لوگ قبروں میں چلے جاتے اور کچھ جیلوں میں، تو وہ کیا زندگی رہ جاتی ہے۔ نہایت خوش الحان تھے مضر، نہایت خوش الحان تھے، چلتے وقت اونٹوں پر ہدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے، یعنی ایسے اشعار پڑھتے تھے جس سے جانوروں کو تیز کیا جاتا تھا۔ اور جیسے ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، گاؤں کو کیا کہتے ہیں، گاؤں میں دیہات میں جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے ان مختلف آوازیں نکالی جاتی ہے تاکہ یہ خوب سیراب ہو جائے اور اچھے طریقے سے پانی پی لے۔ اسی طرح اونٹوں کو تیز کرنے کے لیے، تیز چلانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔ ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عدنان
ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد، ربیہ، مضر، قیس، تمیم، اسد اور ضبہ، یہ سب ملت ابراہیمی پر مسلمان ہو کر مرے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام ہیں۔ بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی صلب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس حدیث کا حال معلوم نہیں کہ یہ حدیث کس پایا کی ہے۔ آگے ہے مدرکہ، یعنی الیاس کے بیٹے ہیں مدرکہ۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عامر تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا، اور مدرکہ ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق ہے، چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت و رفعت کو پایا تھا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ ادراک کا معنی ہے پانا، کسی چیز کو گھیرنا، پانا۔ تو انہوں نے ہر قسم کی چونکہ عزت و رفعت پائی تھی، اس لیے ان کو مدرکہ کا لقب دیا گیا۔ ان کے بیٹے ہیں خزیمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے۔ ان کے بیٹے کا نام ہے کنانہ۔ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جتنے بھی گزرے ہیں، وہ وقت کے بہت بڑے لوگ، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو عزت و رفعت عطا فرمائی تھی۔ ان کا بیٹا ہے نضر، کنانہ کا بیٹا نضر۔ نضر نضارہ سے مشتق ہے، جس کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نضر کہنے لگے تھے۔ اصل نام قیس تھا۔ یہ جو نون ضاد را ہے، یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن چمکدار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دوسرے ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع، کہ اللہ تعالیٰ روشن کرے، تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو، اس شخص کو جو میری ایک بات سنے اور اس کو محفوظ کرے اور آگے ایسے ہی پہنچائے جیسے اس نے وہ بات سنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی بات ملا لے، اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑتنے والا، جو من گھڑت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ صاف حدیث ہے اس بارے میں۔ ان کے بیٹے کا، نضر کے بیٹے کا نام ہے مالک۔ مالک ان کا نام تھا، ابو الحارث کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ فہر، فہر نام ہے قریش، یعنی مالک کے بیٹے کا نام فہر ہے، قریش ان کا لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ عراقی اپنی الفیہ سیرت میں فرماتے ہیں اما قریش فالاصح فہر۔ حافظ علائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور محققین کا یہی قول ہے۔ اچھا، حافظ عراقی نے جو اپنی الفیہ میں کہا ہے کہ بہرحال قریش، تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ فہر کو قریش کہا جائے، اور
حافظ علائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور محققین کا یہی قول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اس کی مؤید ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہیں وہ نظر کی اولاد سے بھی ہے، لہٰذا قریش کی تعین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب بحمد اللہ متفق ہو گئے۔ اس کے بعد ہے قریش کی وجہ تسمیہ۔ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے، دریائی جانور کا نام ہے، جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عامر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی جو ابھی نقل کی گئی کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اگر اس بارے میں کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شمرخ بن عمر حميري کہتا ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا تَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرُكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا۔ تو یہ اشعار انہوں نے پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہے، قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ وہ جانور جو پتلے دبلے اور موٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے، پر تک نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرعت کے ساتھ یعنی جلدی کھا جاتا ہے، اور اسی قبیلہ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کو قریش کہنے کی 15 وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت ہو، اور آپ کی سنتوں سے محبت جنت میں حضور کی معیت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔